بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واٹس ایپ پہ کچھ احباب نے ایک کال ریکارڈنگ بھیجی جو 25 یا 26 منٹ کی ہے، جو میرے اور سلیم حشمتی بمبئی والے کے بیچ ہوئی گفتگو ہے۔ تو اسے یہ کہہ کر عام کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل نئی ریکارڈنگ ہے اور صوفی کلیم نے توبہ کر لی، اور خانقاہ حشمتیہ کے جو اس وقت کے حضرات ہیں ادریس رضا اور ان کے صاحبزادگان، ان کے بارے میں توبہ کر لیا اور معافی مانگ لی اور ان کے دامن کو تھام لیا۔ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے سرکار تاج الشریعہ کا دامن کافی ہے اور وہی کافی رہے گا۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ دنیا ہو یا کہ محشر لیں گے پناہ اس کی، ہم سب کا آسرا ہے اختر رضا کا دامن۔ قسمت نہیں تھی ایسی لیکن بے فضل ربی ہم سب کو مل گیا ہے اختر رضا کا دامن۔ بات دراصل ایسی ہے کہ 2 سال قبل سلیم حشمتی کی میری واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی تھی، 2 سال پہلے، جب یہ حضرات اپنے پوسٹرز میں سرکار تاج الشریعہ کا امیر کی حیثیت سے نام دیتے تھے، اور بریلی شریف اہل سنت کا مرکز ہے، تاج الشریعہ امیر ہے، اس قسم کی بولی اس وقت یہ لوگ بولتے تھے، اور صرف ان لوگوں کا معاملہ محدث کبیر تک تھا، تاج الشریعہ تک نہیں تھا۔ تو اس وقت میں نے جب اس نے محدث کبیر داس اور معاذ اللہ بہت کچھ کہا، اس نے وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، تو اس وقت میں نے تیش میں اس کو اور اس کی پرورش کرنے والے اس کے باپ کو کافر کہا۔ تو بعد میں جب اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے محدث کبیر کو بحیثیت کافر کبیر داس نہیں کہا ہے، نہ ان کے علم کی توہین کی، نہ ان کے شرافت نسبی کی توہین کی، بلکہ وہ جو خانقاہ حشمتیہ کے افراد پہ حملہ کر رہے ہیں اور سنابل رضا کے سسرے کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، اس بنا پر میں نے چڑھ کر کہا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے تیرے والد کو کافر کہا یا تجھے کافر کہا، کیونکہ اس سے حکم کفر بنتا نہیں ہے۔ بحمدللہ یہ تو اہل حق کی پہچان ہے کہ جب کوئی معاملہ اپنا شریعت کے خلاف دیکھتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور یہی جذبہ ہر بندہ مومن میں ہونا چاہیے۔ اور ہماری بھی امید ان سے یہی تھی کہ یہ حضرات بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن جب بریلی شریف سے فتویٰ آیا تاج الشریعہ کا، تو اس وقت یہ حضرات جو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے اپنے اسٹیج سے، تو یہ حضرات مکر گئے۔ بہرحال سلیم حشمتی کی میری یہ بات 2 سال پرانی ہے۔ جب اس کے بعد تاج الشریعہ نے ان حضرات کو طلب کیا، دونوں کو، طرفین کو، اور یہ حضرات نہیں گئے، ایک مدت تک ان کو وقت دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب تاج الشریعہ کا ان لوگوں کے اوپر توبہ کا حکم آیا وغیرہ وغیرہ، پھر انہوں نے جب گستاخیاں کرنی شروع کی تو میں نے باقاعدہ ان کا رد کیا، اور اس پر میں اب بھی قائم ہوں، اور ان کا رد میں ہر اس جگہ پہ جہاں ضرورت محسوس ہوگی، جہاں ان کا فتنہ سر اٹھائے گا، میں رد کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات سے نہ کبھی رجوع کیا، نہ ان کے توبہ کرنے تک رجوع کروں گا۔ وہ ایک خاص مسئلہ تھا سلیم حشمتی کا میرا، جس بارے میں نے کہا کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جو تیرے والد پر میں نے حکم کفر لگایا، چونکہ یہ اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہوگا، تو میں نے اپنی آخرت کے پیش نظر اللہ و رسول کے ارشادات کو دیکھتے ہوئے اپنے آخرت کی بھلائی کے لیے، قبر و حشر کی بھلائی کے لیے توبہ کیا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس حد تک بڑھ گئے کہ سرکار تاج الشریعہ کی غیر متنازع عبارات میں بھی تنازع پیدا کرنے لگے اور عوام کے ذہنوں کو وسوسے میں مبتلا کیا۔ تو بعد میں کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ گمراہیت کی راہ تو چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کرے، قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور یہ لوگ لوٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی تحاریر سے، ان کی تقاریر سے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے باغیان ہیں، منہاجی وغیرہ، صلح کلی حضرات، یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کی پوسٹ پہ جو کمنٹ مارنے والے وہ اکثر منہاجی ہیں، اور بھی جو مسلک اعلیٰ حضرت سے خار رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، وہ حضرات ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو چڑھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ تو سلیم حشمتی کی میری وہ ریکارڈنگ نئی نہیں ہے بلکہ 2 سال پرانی ہے، اور وہ ایک خاص مسئلے کے تحت میں نے جو ہے توبہ اور رجوع کیا تھا۔ لیکن اب جو موجودہ مسئلہ ہے، جو تاج الشریعہ کا ان پر حکم ہے، وہ حکم ان پر باقی رہے گا۔ جب تاج الشریعہ کا حکم ہی ان کی طرف سے ختم نہیں ہوا
تو ظاہر سی بات ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں رجوع کر لوں. تو میں سرکار تاج الشریعہ کے موقف پر قائم ہوں اور رہا ان حضرات سے ہمارا مطالبہ وہ جاری رہے گا. سنابل رضا صاحب اور ان کے چاہنے ماننے والوں سے، شمائل رضا اور ان کے چاہنے ماننے والوں سے، اور ان کے والد مولانا ادریس پیلی بھیتی اور ان کے چاہنے ماننے والوں سے. تو بہرحال آج 31 مارچ 2017 حیدرآباد تلنگانہ میں ہوں اور یہاں سے ریکارڈنگ میں جاری کر رہا ہوں. تو جو لوگ اسے سلیم حشمتی کی اور میری بات کو نیو ریکارڈنگ کہہ کر پھیلا رہے ہیں، ان تک یہ میری آواز پہنچائی جائے. خدا حافظ. السلام علیکم.